پھر آتا ہے عورت کی آواز کا مسئلہ کہ کوئی عورت کی آواز یہ بھی کیا عورت ہے، یعنی چھپانے والی چیز ہے، کیا عورت کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ عورت نامحرم کے کان تک اپنی آواز کو پہنچا سکتی ہے، بالکل جائز، بشرطے کہ 5 شرطیں پوری ہوں. دیکھیے سب کے فقہی مسئلے ہیں، جب بھی میں نے کہا کہ اتنی ہر چیز میں ہماری شریعت ایک ایسی بھرپور ہے کہ کوئی جز اس کا ایسا نہیں ہے زندگی کا کہ جس پہ اس نے احکامات نہ دی. آواز 5 شرطیں اگر پوری ہوں تو عورت جو ہے وہ اپنی آواز نامحرم کے کان تک پہنچا سکتی. پہلے تو سن لیجئے کہ کیا ہے، پھر میں اس کی تشریح کروں گا. ترقیق القول نہ ہو، تلہین الکلام نہ ہو، تحسین الصوت نہ ہو، قصد لذت و ریبہ نہ ہو، اور خوف افتنان نہ ہو. یہ 5 شرطیں. بڑا مشکل ہو گیا، لیکن کیا ہے؟ ترقیق القول، آواز کو بہت باریک نہ بنائے. تلہین الکلام، آواز کو بہت ملائم بنا کر نہ پیش کرے. تحسین الصوت، آواز کو بہت خوبصورت نہ بنائے. قصد لذت و ریبہ نہ ہو، نامحرم کو لبھانے کی نیت نہ ہو اور اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو. خوف افتنان، اس طرح کی جو آواز یہ بنا رہی ہے، اپنی خوبصورت آواز کو بنا کر پیش کر رہی ہے، اس سے لوگ فتنے میں نہ پڑ رہے ہیں. بعض اوقات اب اس پتہ نہیں کون کون سے دوستی کرو اور کون کون سے پیکیجز اس کے اوپر ہیں، اس میں باقاعدہ ایسی لڑکیوں کو ہائر کیا جاتا ہے. FM ریڈیو وغیرہ پر آڈیشن ہوتے ہیں اور آواز کو کس طرح سے ایسا غیر شرعی طور پر نامناسب، جس میں ان تمام شرطوں کی خلاف ورزی ہو، آواز بنایا جاتا ہے. ان جو کامیاب ہو جاتی ہیں ان کو باقاعدہ جاب دی جاتی ہے. تو اب کیا کیا معاشرے کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ کو اپنی جگہ معلوم ہے. لیکن بہرحال یہ کہ یہ سب بہت سی خواتین بڑی اپنی آواز کو اس طرح کا یعنی بنانے لگی ہیں. یعنی ان کی جو ایک نیچرل آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز نہیں، بلکہ اس کو خاص طریقے سے اس طرح کی آواز اپنی بنا کر نامحرم سے بات کرتی ہیں. جبکہ اسلامی احکام میں ذرا یہ آتا ہے کہ وہ ان مرد سے ذرا سختی کے ساتھ بات کرے تاکہ یعنی کوئی بدتمیزی اور اس طرح کی بات نہ ہو، لیکن یہ کہ سخت آواز میں ذرا کہ کسی کے دل میں کوئی برائی کا شائبہ نہ پیدا ہو جائے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آواز کو باریک بنانا، خوبصورت بنانا، ملائم بنانا، اچھا بنا کے پیش کرنا اور نیتیں اس کے اندر خراب رکھنا، پھر آواز کی عورت کی آواز کا پردہ بھی واجب ہو جائے گا. اچھا ریپیٹ کر دو. ترقیق القول، آواز کو باریک بنانا. تلین الکلام، ملائم بنانا. تحسین الصوت، خوبصورت بنانا. لذت و ریبہ، وہ تو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے بہت دفعہ، یعنی برے خیالات یا بری طرف لے جانے کا جو رجحان ہوتا ہے. خوف افتنان، یعنی فتنے میں پڑنے کا خوف، اس کے نتیجے میں کوئی اور گناہ نہ ہو رہا ہو یا مستقبل میں کہ کوئی گناہ کے اندر نہ پڑ جائے اس طرح کی آوازیں سن کر. تو یہ سب شرطیں اگر پوری ہو تو ٹھیک ہے. عام طور پر عمومی معاشرے کے اندر عورتیں جبکہ اس قسم کی آواز نہیں نکلی، جس کی خود سے ہی آواز ایسی ہے تو ٹھیک ہے، وہ نارمل طریقے سے اپنا بات کرے، پھر حرام. لیکن آواز کو اگر ایسا بنا کر پیش کر رہی ہے وہ نامحرم کے سامنے، اس کے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے، پھر اس کی آواز کا بھی پردہ ہو جائے گا. تم نے اگر ان میں سے کوئی بھی شرط اگر پوری نہیں کی تو بہرحال اگر نارمل طریقے سے بات کری ویسے، لیکن اگر بنایا اس نے اور برائی کا اندیشہ پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر تو پھر اس کا بھی پردہ ہو جائے گا اور اس کو خاموشی رہنا پڑے گا. یعنی بس یہ کہ برائی کی چیزوں سے وہ آواز محفوظ ہو. اچھا اس میں ایک بات اور کہی گئی کہ وہ آواز جو اس طرح سے وہ بنا رہی ہے نامحرم کے سامنے، جس میں ان شرطوں کی خلاف ورزی ہو رہی، یہ نوعاً محرک ہو چاہے فردی محرک نہ ہو. نوعاً یعنی خود اس آواز میں صلاحیت ہو، چاہے فی الحال ہم پر اس کا اثر نہیں ہو رہا. مثلا آپ کہیں کہ اچھا یہ دیکھیے یہ FM پہ جو خواتین اس طرح کی آواز نکال رہی ہیں اور اس طرح سے بنا کر پیش کر رہی ہیں، کوئی صاحب کہیں بھائی مجھ پر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، کون سی ایسی بری بات؟ یہ دیکھا جائے گا کہ اس آواز میں ایسی خصوصیت یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کے منفی جذبات ابھار دیا کرتی ہو، چاہے فی الحال اس فلاں شخص پر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے. اس کو ہم کہیں گے نوعاً محرک ہونا، یعنی نوعاً اس کے اندر خود ہی صلاحیت ہے اس آواز میں کہ برائی کے اندر کوئی شخص پڑھ سکتا ہے اس آواز کو سن کر. لیکن چاہے کوئی ایک آدھ شخص کے اوپر اثر نہ ہو رہا تو ہم اس شخص کو نہیں دیکھیں گے، خود اس عورت کی نوع، اس کی آواز کی جو کیفیت ہے اس کو دیکھیں گے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ تھوڑا اس پہ خیال رکھا جائے. جب بھی آیت اللہ خامنہئی سے بھی ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ وہ عورتیں جو کہ مثلا مردوں کا بھی محفل ہے، اس میں کوئی عورت نعت پڑھ رہی ہے آ کر
اور نوحہ پڑھ رہی ہے یا کوئی مثلا منقبت آ کر پڑھ رہی ہے، تو انہوں نے فرمایا اگر یہ موجب فساد نہ ہو تو پھر پڑھنے کی اجازت ہے. یعنی عام طور پر مرد اس کی بہت اچھی آواز کو سن کر کسی منفی جذبے کی طرف نہ چلے جائیں. عام طور پر بہت اچھی آواز میں اس طرح کی منقبتیں وغیرہ لاؤڈ اسپیکر لگا کے یہ نامناسب ہے. حرام تو نہیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ عورتیں جو مجلسیں پڑھتی ہیں اور ہم مائک وغیرہ لگا کے اور محلے بھر میں آواز جاری ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہر قسم کے لوگ ان آوازوں کو سن رہے ہیں، کس عورت کی آواز کس طرح کی ہے کیا ہے. تو بہرحال اس میں احتیاط اور بہتر چیز تو یہی ہے کہ آواز کو دھیمی رکھیں، اس مجمع کو ہی فقط سنایا جائے، پورے محلے کو نہ سنایا جائے اس انداز سے. لیکن یہ کہ بہرحال حرام کی حد تک وہ معاملہ نہیں جاتا. لیکن اگر کوئی ایسی کیفیت ہو جائے کہ کسی کی آواز ہی اتنی اچھی ہے اور مردوں کے مجمع میں اس طرح کی گفتگو کر رہی ہے، وہ عورت اس طرح کی منقبت پڑھ رہی ہے، نعت پڑھ رہی ہے، قصیدہ پڑھ رہی ہے یا نوحہ وغیرہ پڑھ رہی ہے، اور اس کو منفی جذبات کسی کے نے کہ خدا نہ خواستہ ان اچھی کلام پر بھی کسی کے ابھر رہے ہیں، تو پھر وہ ایک موجب فساد ایک واقع ہو رہی ہے. وہ چیز لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. مثلا دیندار معاشرہ اعتراض کر رہا ہے اس کے اوپر کہ بھائی یہ مناسب نہیں ہے. اس طرح کے ہر قسم کے لوگ جو باہر جا رہے ہیں وہ رک رک کے مثلا سن رہے ہیں اور منفی طور پر اس کا کوئی ایک ری ایکشن ہو رہا ہے، تو پھر جائز نہیں ہوگا. تو آیت اللہ خامنہی نے یہی فرمایا کہ اگر موجب فساد ہو اس قسم کی آواز تو پھر اس سلسلے میں پھر احتیاط کرنی چاہیے اور اس طرح کی مخلوط اجتماعات کو تشکیل نہ دیا جائے کہ جس میں عورتیں مردوں کے سامنے آ کر اس طرح سے پڑھیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.